شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے اوقات میں رہے۔ ناظرین، میں عبدالقادر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم انڈیا سے مقابلے پر نہیں ہیں، لیکن ہمیں اپنی آزادی سے پیار ہے، خود مختاری اور اپنی سالمیت عزیز ہے۔ ہم انڈیا کو ہنڈا گردی تو نہیں کرنے دے سکتے، اس کے لیے ہمیں جس حد تک بھی جانا پڑے گا ہم چلے جائیں گے۔ میں انڈین پڑھی لکھی عوام سے مخاطب ہوں کہ اپنے چناؤ میں ایسے لوگوں کو چنو جو کہ انسانیت کے کرائٹیریا پر پورے اترتے ہوں، جنہیں سمجھایا جا سکتا ہو کہ ورائٹی آف پاپولیشن کو کیسے کیئرفلی رکھنا ہے اور لیڈ کرنا ہے۔ پڑوسی ملکوں میں بھی انسان بستے ہیں، یہ بات ان کی سمجھ میں اتاری جا سکے، ایسے لوگوں کو چنو۔ ہم اسٹریٹجیکلی انڈرسٹینڈیبل نہیں ہیں، تم سوچ کے پردے پر ہمیں ڈرا بھی نہیں کر پاؤ گے۔ جیسے اس بار ہم نے بہت اچھا ریسپانس کیا ہے اور اچھا ریسپانس کرنے میں ہم کامیاب رہے ہیں، اسی طرح ہماری سالمیت اور ہمارے وقار پر ضرب کا اگر کوئی موقع بنے گا تو ہم کاری جواب دیں گے اور کاری جواب دیا جاتا رہے گا۔ پتہ ہے فرق کیا ہے ہندوستان اور پاکستان میں؟ پتہ ہے ہماری برتری کی وجہ کیا ہے؟ ہندو پاپولیشن سے مخاطب ہوں کہ تم جنگ کرتے ہو اور ہم جہاد کرتے ہیں، تم ایک سٹیٹ ہو، ہم ایک امت ہیں۔ تم لڑتے ہو دنیاوی فائدے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے، ہم لڑتے ہیں اخروی فائدے کے لیے، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے اور عزت سے مرنے کے لیے۔ تمہاری فوج لڑتی ہے جو کہ آج کل قاصر ہے، بہرحال تمہاری فوج لڑتی ہے اور ہم سارا پاکستان لڑتے ہیں۔ پتہ ہے ہم وہ قوم ہیں جو جنگ بند ہو جانے پر پریشان ہے، مذہبی طور پر مرنے کے بعد بھی جلا دیے جاتے ہیں آپ، پھر دوزخ میں بھی جلائے جاؤ گے، اور ہم اوئے ہوئے 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 مریں گے تو شہید، پھر جنت، شہد اور دودھ کی نہریں، پھل اور پھول، حوریں اور کمال مزے اور ہمیشہ کی راحت۔ تو ہمارا تو جنگ میں مارا جانا ایک خواب ہے، یہی ہماری ورث ہے۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ تم ہندو ہو، ڈرپوک ہو، ہم مسلمان ہیں، نڈر ہیں، بے باک ہیں۔ ہمارا سافٹ ویئر اسلام ہے اور وہ اسلام ہمیں ناقابل تسخیر بناتا ہے، اور یہی انسان کا فائنل ورژن ہے۔ علم حاصل کرو تو معلوم کر پاؤ گے کہ اسلام کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، ورنہ اپنے مسلمان انڈینز سے پوچھو، بہت مدلل علماء آپ کے ملک میں موجود ہیں، بہت کام ہو رہا ہے اسلام پر آپ کے ملک میں۔ سیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ اسلام ہے کیا، اور مسلمان الگ ہو کے ایک نیو ملک بنا کے کیوں بیٹھے ہیں، اور جو مسلمان اپنے ہی ملک میں بطور ہندوستانی شہری رہ رہے ہیں، ان کو کیا مسائل ہیں ہم سے، ان کو کیا مسائل ہیں اور کیوں ہیں؟ میری ایک ویڈیو کے کمنٹ میں کسی انڈین نے کہا ہے کہ بلوچستان بہت جلد الگ ہو جائے گا۔ محترم، تمہاری یہ خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہم نیند میں تھے، اب ہم جاگ رہے ہیں۔ تم جانتے ہو نا کہ ہم زمین کی جس ٹکڑے کو پاکستان کہتے ہیں، یہ تمہاری زمین سے ہی الگ کیا ہوا ہے، تمہاری نفرت میں، تمہاری الگ قومیت میں۔ تمہارا بھارت توڑ کے الگ ہوئی ہے، اور آج بھی کروڑوں مسلمان بستے ہیں تمہارے ملک میں۔ جس دن انہیں بھی کوئی لیڈرشپ مل گئی ایسی تو وہ بھی تم سے تنگ بیٹھے ہیں، وہ بھی الگ ہو جائیں گے۔ تم بنے ہی ٹوٹنے کے لیے ہو۔ سکھوں کو دیکھو، تحریک خالصتان کا آغاز ہو چکا ہے، کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ تم اتنے قابل نفرت ہو چکے ہو اور اتنے جاہل ہو، علمی اور عقلی طور پہ اتنے کمزور لوگ ہو کہ تم ابھی تک اللہ کا نظام بھی نہیں سمجھ سکے ہو۔ ہاں، قدرت کا نظام کی آوازیں تو ہم نے سنی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں کہ وہ کوئی تمہیں سمجھا رہا تھا۔ بھارت اپنے آپ کو توڑنے کے راستے پر خود ہی تلا ہوا ہے، توڑنے کے راستے پر خود ہی جاتا جا رہا ہے۔ تمہاری پالیسی ہی وہ کوتلیا چانکیا والی ہے نا، پڑوسی سے دشمنی اور پڑوسی کے پڑوسی سے دوستی ہے۔ تمہیں پڑوسیوں کا ساتھ کیسے رہنا ہے یہ معلوم ہی نہیں ہے، یہ معلوم ہو ہی نہیں سکا ہے۔ میں سائیکالوجسٹ ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جو میرے پاس آتے ہیں تباہ حال، پریشان اور خستہ طبیعت کے ساتھ، ان سب لوگوں سے میں ایک بات لازمی پوچھتا ہوں کہ ان کا خاندانی نظام کیا ہے، رسوم کیا ہے، پریکٹسز کیا ہیں۔ ایک چیز بڑی کامن ہوتی ہے کہ وہ ہندو رسم و رواج جو متحدہ ہندوستان کے وقت سے آ رہے ہیں اور موجود ہیں، ان کا اثر ہمارے آئلی نظام کے اندر موجود ہے۔ رسم و رواج آ رہے ہیں وہ اسی طرح۔ وہ گھر بھی پرسکون نہیں ہیں جن گھروں میں ہندو رنگ نظر آتا ہے، تو پورا ملک کیسے پرسکون رہ سکتا ہے؟ تب بھی مسلمان تم سے تنگ تھا، اب بھی مسلمان تم سے تنگ ہے۔ یہ دو مختلف طرز زندگی رکھنے والی قومیتیں اکٹھی رہ ہی نہیں سکتی۔ تحریک پاکستان کے بعد یہ تحریک خالصتان اس بات کا بڑا حوالہ ہے۔ تم نہیں جانتے جنگ ہوتی کیا ہے، جنگوں سے کیا ماحول بنتا ہے اور جنگوں سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں، ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔
जंग क्या होती है, एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, एक रियल आपको इमेजिनेशन देता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि जंग क्या होती है। पूरे मुल्क में तोपों की धनाधन, जंगी तैयारों की चिंगाड़ और टैंकों की गड़गड़ाहट थी। सड़कों पर दूर दूर तक लाशें पड़ी थी, इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी थी, सड़कें खत्म हो चुकी थी, बिजली और पानी बंद था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दम तोड़ चुकी थी, खुराक की सप्लाई टूट चुकी थी और हर गली हर महल्ले से गोलियों की तड़तड़ाहट और जख्मियों की दहाइयों के सिवा कोई आवाज़ नहीं आती थी। 15 लाख जख्मियों का इलाज मुमकिन नहीं था। चुनाचे मुल्क में मुहिबे वतन शहरियों के 2 स्क्वाड बनाए गए। एक स्क्वाड शहर में निकलता था, उसे जहां कोई मामूली जख्मी मिलता था वो जख्म पर मरहम पट्टी की बजाय जख्मी की आंखें बंद करता था और उसका पूरा उज़्व काट कर फेंक देता था। दूसरा स्क्वाड संगीन जख्मी तलाश करता था और उन्हें गोली मारकर जिंदगी के अजाब से राहत दे देता था। ये पोलैंड की सूरत हाल थी। जर्मन फौज ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला किया। ये दूसरी जंग अजीम का आगाज था। ये हमला सितंबर कैंपेन कहलाता है। ये कैंपेन 1 महीना 6 दिन चली और पोलिश फौज की तादाद 9.5 लाख थी। जर्मनी, स्लोवाकिया, सोवियत यूनियन की 20 लाख अफवाज ने पोलैंड पर हमला कर दिया। जारे फौज को 4,959 तोपों, 4,736 टैंकों और 3,300 जंगी तैयारों की भी सपोर्ट हासिल थी। पोलैंड में महीने में 1,99,700 लाशें बिछा दी गई और यूं आर्ट, कल्चर और मौसीकी का मरकज पोलैंड 1 महीने में राख का ढेर बन गया। मुल्क में एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाशें ही लाशें थी और उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था। 6 बार पोलैंड जाने वाला हमारा एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, उसने ये स्टोरी हमें बताई है कि वो जिस शहर में भी जाता था वो उसे म्यूजियम लगता था। उसकी दीवारों पर 75 साल बाद भी जंग के जख्म थे। आपको आज भी वारसा और कराकोव शहर की गलियों और बाजारों और मोहल्लों से खून की बू आती है। जंग क्या होती है, आप पोलैंड के लोगों से पूछिए, ये आपको बताएंगे कि जंग क्या होती है और इंसान को उनसे क्यों नफरत करनी चाहिए। आप पोलैंड नहीं जा सकते तो आप यूरोप के किसी शख्स, किसी खानदान से पूछ लें कि जंग क्या है, आप उसकी आंखों में आंसू देखेंगे। यूरोप ने 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक मुसलसल 6 साल जंग भुगती है। उन 6 वर्षों में यूरोप, अमेरिका और जापान के 6 करोड़ लोग हलाक हो गए। अमेरिका ने आखिर में हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिरा दिए। हिरोशिमा में 2 मिनट में 1,40,000 लोग, जबकि नागासाकी में 75,000 लोग हलाक हो गए और जो जिंदा बचे वो उम्र भर के लिए माजूर हो गए थे। जंग अजीम दोम में यूरोप का कोई शहर सलामत नहीं रहा था। बिजली, पानी, सड़कें, रेल का निज़ाम, स्कूल, कॉलेज और खुराक, हर चीज़ मफकूद हो गई थी। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि यूरोप में आलमी जंगों से कबल सुअर नहीं खाया जाता था। लोग पोर्क से नफरत करते थे, लेकिन जब जंगों के दौरान खुराक की किल्लत हो गई तो लोगों ने सुअर खाने शुरू कर दिए और वो दिन और आज का दिन है कि पोर्क अब पूरे यूरोप के अंदर और उनकी होटलों के अंदर खुराक बन चुका है। जंग के बाद यूरोप से मर्द खत्म हो गए थे, चुनाचे यूरोप शादी का सिस्टम खत्म करने पर मजबूर हो गए। औरत सिर्फ औरत और मर्द सिर्फ मर्द बनकर रह गए। आप जंगों के दौरान यहूदियों की दास्तानें पढ़े, आप अंदर से दुखी हो जाएंगे। सैकड़ों हजारों यहूदी खानदान 2 बरस तक गटरों में रहे। उनकी एक पूरी नस्ल गटरों में पैदा हुई और उसने सेवरेज का पानी पीकर खड़ा होना सीखा। आप यूरोप की पहली जंग अजीम भी देखिए। ये जंग 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक 4 साल 3 माह चली और यूरोप ने इन 4.25 वर्षों में 4.5 करोड़ लोगों की कुर्बानी दे दी। ये जंग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की हर माँ की गोद उजाड़ती गई। तुर्की का जजीरा कैलिपोली कब्रिस्तान बन गया। आप आज भी जजीरे के किसी कोने से मिट्टी की एक मुट्ठी भरें, आपको उसमें इंसान के जिस्म की बाकियात मिलेंगी। आप उन बाकियात से पूछें जंग क्या होती है, ये आपको जंग का मतलब समझाएंगे। आपको फिर भी पता ना चले तो आप वियतनाम, अफगानिस्तान और अफ्रीका के जंग ज़दा मुल्कों से पूछ लें कि वियतनाम के लोगों ने 19.5 साल तक जंग भुगती है। अफगानिस्तान पिछले 35 वर्षों से लाशें उठा रहा है, जबकि अफ्रीका के मुल्कों नाइजीरिया, लाइबेरिया, सेरालोन, इथियोपिया, सोमालिया, युगांडा, गनी और सूडान में जंग ने कहत को जन्म दिया और ये कहत अब अफ्रीका के हर शख्स की आंखों में लिखा है। आप उन आंखों से पूछ ले जंग क्या होती है। यह आपको बताएंगी कि इंसान जब अपने वालिद, अपने बच्चे, अपनी बीवी का गोश्त उबाल कर खाने पर मजबूर हो जाता है या जब अपने लखते जिगर को जख्मों से रहाई दिलाने के लिए गोली मार देता है तो उसका दिल, उसकी रूह कहां कहां से जख्मी होती है, ये बाकी जिंदगी कैसे जिंदा रहता है, ये लोग आपको बताएंगे कि जंग क्या होती है। हम बरसगीर पाक और हिंद के लोगों ने बदकिस्मती से असली और मुकम्मल जंग देखी ही नहीं है। हिंदुस्तान के तमाम जंगें महदूद थी। हम पंजाबी सेंट्रल एशिया के हर हमला आवर का अटक के पुल पर इस्तकबाल करते थे, उसे हार पहनाते थे, सिपाहियों को खुराक और घोड़ों को चारा देते थे और सीधा पानीपत छोड़कर आ जाते थे। ये हमारी तारीख थी। तारीख ने एक बार फिर पलटा खाया और अंग्रेज पानीपत से लाहौर आ गए। हमने उसे भी हार पहनाए और सीधा जलालाबाद छोड़कर आए। अंग्रेज बाकी जिंदगी अफगानों से लड़ते रहे और हम उनकी सूरतकार बने रहे। हम 1857 की जंग आज़ादी को हिंदुस्तान की अजीम जंग कहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये जंग दिल्ली से 75 किलोमीटर के फासले पर मेरठ में शुरू हुई और दिल्ली पहुंचकर ख़त्म हो गई। ये पूरी जंग दिल्ली के मज़ाफ़ात में लड़ी गई थी
اور پنجاب، سندھ، ممبئی، کلکتہ اور ڈھاکہ کے لوگوں نے جنگ کو اس وقت سنا، ان کو خبر اس وقت ہوئی جنگ کی کہ جب ملبہ سمیٹا جا چکا تھا اور بہادر شاہ ظفر رنگون میں کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں لکھ رہا تھا۔ ہم اگر 1965 اور 1971 کی جنگ کا تجزیہ بھی کر لیں تو یہ جنگیں بھی ہمیں جنگیں کم اور جھڑپیں زیادہ محسوس ہوں گی۔ 1965 کی جنگ 6 ستمبر کو شروع ہوئی اور 23 ستمبر کو ختم ہو گئی۔ پاکستان اور بھارت 17 دن کی اس جنگ کو جنگ کہتے ہیں۔ یہ دونوں ملک ہر سال اس جنگ کی سالگرہ مناتے ہیں۔ 65 کی جنگ میں 4000 پاکستانی شہید اور 3000 بھارتی ہلاک ہوئے تھے۔ یہ جنگ بھی صرف کشمیر، پنجاب اور راجستھان کے بارڈر تک محدود رہی تھی۔ ہندوستان اور پاکستان کے دور دراز علاقوں کی عوام کو صرف ریڈیو پر جنگ کی اطلاع ملی، جبکہ 1971 کی جنگ 3 دسمبر کو شروع ہوئی اور 16 دسمبر کو ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں 9000 پاکستانی شہید ہوئے اور 26000 بھارتی اور بنگالی ہلاک ہوئے۔ آپ کسی دن ٹھنڈے دل کے ساتھ 3 اور 17 دنوں کی ان جنگوں کو یورپ کی 4 اور 6 سال لمبی جنگوں اور ان 3000، 4000، 9000 اور 26000 لاشوں کو یورپ کی 4.5 کروڑ اور 6 کروڑ لاشوں کے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ آپ لاہور اور ڈھاکہ پر حملے کو دیکھیں، آپ 1965 کے پٹھان کوٹ اور چونڈا کے حملوں کو دیکھیں، اور پھر ہیروشیما، ناگاساکی، پرل باربر، نارمنڈی، ایمسٹرڈیم اور پیرس، لندن، وارسا، برلن، ماسکو پر حملے دیکھیں، اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں جنگ کیا ہوتی ہے۔ آپ کے جسم کا ایک ایک خلیہ آپ کو جنگ کی ماہیت بتائے گا۔ ہم دونوں ملک جنگ سے ناواقف ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں جنگ کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم ہر سال 6 ماہ بعد ایٹم بم نکال کر دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بھارت ممبئی کے حملوں، پارلیمنٹ پر دہشت گردی، پٹھان کوٹ اور اوڑی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملے کے بعد جنگ کی دھمکی دیتا ہے۔ ابھی ریسنٹ جو واقعہ ہوا وہ واقع ہو جاتا ہے، اور پاکستان معمولی واقعات پر ہم نے یہ ایٹم بم شب برات پر چلانے کے لیے تو نہیں رکھے کا اعلان کر دیتا ہے، اور ادھر بھی یہی حال ہے، کیونکہ یہ دونوں نہیں جانتے کہ جنگ کیا ہوتی ہے اور ایٹم بم کیا ہے، اور جب یہ پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بڑی جنگ ہو جانی چاہیے۔ یہ دونوں ملک جی بھر کر اپنی جنگی ارمان پورے کر لیں، یہ اپنے سارے ایٹم بم چلا لیں، تاکہ یہ ایک بار برصغیر کے 110 شہروں کو منجر داڑو بنتا دیکھ لیں، یہ خیر پور سے گوا تک 5-10 کروڑ لاشیں بھی دیکھ لیں، یہ عوام کو دوا اور خوراک کے بغیر بلکتا بھی دیکھ لیں، یہ زندگی کو ایک بار پھر بجلی، ٹیلی فون، پانی، سڑک، اسپتال اور اسکول کے بغیر بھی دیکھ لیں، تو پھر ان کو پتہ چلے کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ یہ 50 سال تک معذور بچے پیدا ہوتے دیکھ لیں، یہ تب جنگ کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد جاپان اور یورپ کے لوگوں کی طرح جنگ کا نام نہیں لیں گے، یہ اس وقت یورپ کی طرح اپنی سرحدیں کھولیں گے اور بھائی بھائی بن کر رہیں گے جب راوی چین لکھے گا، اور راوی اس وقت تک چین نہیں لکھے گا جب تک وہ یہ حالت نہیں دیکھ پائے گا۔ راوی اس وقت چین ہی چین لکھے گا، اس سے پہلے ان بے چین لوگوں کو چین نہیں آئے گا۔ یہ ہیروشیما اور وارسا بننے تک جنگ کرتے رہیں گے۔ یہ تو ایک سٹوری تھی، یہ تو ایک ریل سٹوری تھی، ایک مثال تھی۔ آپ ذرا آگے چلتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں بطور پاکستانی، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم تو کربلا والے لوگ ہیں۔ چلیں میں اپنی فوج کا تھوڑا تعارف پیش کر دیتا ہوں، شاید آپ لوگ یہ سمجھ سکو کہ آپ نے اپنے لیڈران کو کیسے چننا ہے اور ان کو کیسے سمجھانا ہے اور کیا سمجھانا ہے، اور اسلام کیا ہے، یہ بھی کوئی آپ کو تھوڑی بہت اس کی تاریخ کی سمجھ آئے گی، تو پھر شاید میری یہ ویڈیو، میرا یہ مثال جو میں نے اتنی تفصیل سے آپ کو دی ہے، اس کی کوئی آپ کو سمجھ آ پائے گی۔ بطور پاکستانی میں آپ کو اپنی فوج کا تعارف بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو تھوڑا سا یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ ہم بطور پاکستانی کہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ کی کن لوگوں سے جنگ ہے۔ شاید آپ لوگ سمجھ سکو کہ آپ کی لڑائی کن لوگوں سے ہے۔ جنرل پرویز مشرف ماضی قریب میں آپ لوگوں کا سب سے بڑا دشمن گزرا ہے، ان سے پیچھے چلتے۔ میں اپنی فوج کا تھوڑا سا تعارف پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ تو معلوم ہو کہ آپ کی جنگ کس سے، آپ کس سے لڑ رہے ہو۔ ماضی قریب میں جنرل پرویز مشرف آپ کے سب سے بڑے دشمن گزرے ہیں۔ چلیں پیچھے چلتے ہیں، تاریخ میں چلتے ہیں۔ کرنل کیپٹن شیر خان، جنرل مرزا اسلم بیگ، جنرل حمید گل، جنرل ضیاء الحق، ایئر مارشل نور خان، میجر عزیز بھٹی، احمد شاہ عبدالی، اورنگزیب عالمگیر، اکبر اعظم، شیر شاہ سوری، ظہیر الدین بابر، رضیہ سلطانہ، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، امیر تیمور لنگ، سلطان محمد فاتح، سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ، عثمان غازی، ارطغرل غازی، الپ ارسلان، سلطان صلاح الدین ایوبی، عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی، ہارون الرشید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، محمد بن قاسم، حضرت عمر بن عبدالعزیز، خولہ بنت ازور،
زرار بن ازور، زید بن حارثہ، سید انس ابن نضر، آسمہ بنت ابی بکر، عقبہ ابن نافی، عمار ابن یاسر، طلحہ بن زبیر، سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان فارسی، حضرت بلال حبشی، مسنہ بن حارث، حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید، حضرت جعفر طیار، حضرت عباس، حضرت حسین، حضرت حسن ابن علی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت امیر حمزہ، اور سب سے بڑے ویریئر لیڈر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیچ میں بہت سارے نام گنوانا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، یہ ایک نشست کی بات نہیں ہے، یہ ہے ہماری تیاری، یہ ہے ہماری تاریخ، یہ ہے ہماری لیڈرشپ، یہ ہے ہماری جنگی تربیت، یہ ہے ہمارا جنگی تجربہ۔ آؤ لڑتے ہیں۔ تمہیں شوق ہے دوبارہ حملہ کرنے کا تو آؤ لڑ کے دیکھ لو۔ ہم تو 20-25 سال سے حالت جنگ میں ہیں ہی، اور ابھی بھی بلوچستان میں تم لاشیں گرا رہے ہو، معصوم مار رہے ہو۔ آؤ ہندوستان کا سکون بھی برباد کیے چلتے ہیں۔ تم نے مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے، 1.5 گھنٹہ تو تم ٹک نہ سکے ہمارے سامنے۔ آؤ تمہیں بتاتے ہیں کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ ہو سکتا ہے میری باتیں کسی اینگل سے آپ کو سمجھ آ جائیں، آپ میں سے کسی کی سمجھ میں آ جائیں، تو وہ اپنے لیڈرز کو ضرور سمجھائے۔ یہ میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر میری باتیں، میری دی گئی مثال یا میری یہ دی گئی ایک دوسرے اینگل پہ آپ کو جو میں درس دے رہا ہوں، اگر آپ میں سے کسی سیانے بندے کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو اپنے لیڈرز کو ضرور سمجھائے اور کوشش کرے کہ وہ ضرور سمجھ سکے۔ ہم بطور پاکستانی ایک اور اگریشن بھی تم پر نکال سکتے ہیں، اگر وہ اگریشن بھی ہم تم پر نکال بیٹھے تو ختم ہو جاؤ گے، صفحہ حد سے سمٹ جاؤ گے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں سائیکالوجسٹ ہوں، میں آپ کو ایک طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، اور وہ اگریشن یہ ہے کہ ماضی قریب میں ہم سے غلطی ہوئی ہے، بطور پاکستانی ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ ہمیں جس طرح غزہ کے مقام پر اسرائیل کا سامنا کرنا چاہیے تھا وہ ہم ڈیسائیڈ نہ کر پائے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم غلطی پر تھے۔ لیکن اب تم لوگوں نے ہمیں ایکٹیویٹ کر دیا ہوا ہے، اب وہ پشیمانی ختم کرنے کے لیے، اپنا وہ جرم چھپانے کے لیے اب ہمارے سامنے تم ہو، کیونکہ تمہارے پیچھے اسرائیل ہے اور ہم تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اب ہماری فوج واقعتاً ایک مسلم امہ کی فوج بنی کھڑی ہے، اس میں ایسے لوگ جاگے ہیں جو پہلے اب تک سو رہے تھے اور ان کا ریسٹ کمپلیٹ ہو گیا، اور جس فوج کا ریسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہو اور وہ ایکٹیو ہو گئی ہو، اور اب ہماری جو فوج ہے وہ صرف پاکستان کی فوج نہیں رہی ہے، ہماری فوج کا ریسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ایسا طبقہ ہماری فوج میں جاگا ہے جو اب تک ریسٹ کر رہا تھا، سو رہا تھا، لیکن اب اس کا ریسٹ کمپلیٹ ہو گیا، اور جب کسی کا ریسٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے، اور آپ لوگوں نے ہمیں ایکٹیو کر دیا ہوا ہے۔ اب پاکستان فوج مسلمانوں کی فوج ہے، اب وہ پاکستان کی فوج نہیں ہے۔ اب کی بار اگر جنگ چھڑی اور آپ لوگوں کی طرف چڑھی، یہ دلی کی لرزہ خیزیوں سے شروع ہو کر قطب مینار پہ پاکستانی جھنڈا لہرا کر مینار پاکستان 2 پہ ختم ہوگی۔ پتہ ہے تم ٹیکنالوجی میں ہم سے کتنا زیادہ ایڈوانس ہو اور اکوپڈ ہو، پھر بھی ہم کیوں تاڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ایمان سے لڑے، تمہارے پاس نہیں ہے، ہم یقین سے لڑے، تمہارے پاس نہیں ہے، ہم تلوار سے، زبان سے، قلم سے اور علم سے لڑے، عقل سے لڑے، ہم دماغ سے لڑے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ مائنڈ از الٹیمیٹ ویپن سر۔ ہم گریٹ گیم کا بڑا ڈومیننٹ پورشن ہے۔ تمہیں سوویت یونین اور 15 ریاستوں کا آزاد ہونا نہیں یاد؟ تمہیں چائے کا ٹیسٹ بھی بہت جلدی بھول گیا کیا؟ اور ابھی جو 3 ملکوں کو تم نے اپنے کرتوتوں سے بے عزت کروایا اپنے ساتھ ساتھ، وہ بھی ہضم نہیں ہو رہا، تو آ جاؤ لڑتے ہیں۔ میرے پڑوسی کا ہاتھ تمہارے میزائل حملے سے زخمی ہو گیا اور ہم جیلس ہو رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ منزل پا گیا۔ کاش اس ہاتھ کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی پرخچے اڑ جاتے، ہم بھی دشمن کی صفوں میں لڑتے ہوئے زخمی ہوتے یا مارے جاتے، شہید کہلاتے۔ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کس قدر جنگی، جنونی اور جہادی لوگ ہیں۔ ہماری جان ہمارے ہاتھوں پہ دھری ہے۔ آؤ نہ ذرا سامنا تو کرو۔ اس بار اگر تم نے حملہ کیا تو یہ جنگ نہیں رہے گی، ہم اس کو غزوہ ہند کا آغاز بنا دیں گے، آگے تمہاری مرضی۔
اردو کی بنیاد پر آپ کے اور ہمارے مشترکہ شاعر جناب راحت اندوری صاحب نے کہا تھا، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ جناب آپ اس کا ہی خیال کر لیں، کیونکہ آپ نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں، محبت آپ کے بس سے باہر کھڑی ہے۔ میں انڈین مسلم کمیونٹی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ امن کی طرف بڑھنے کے مواقع پیدا کریں، سیمینارز کروائیں، ہیومینٹی کے اوپر کورسز کنڈکٹ کروائیں، ماحول پیدا کریں جو ایک مثبت ہندوستان کو جنم دے سکے، ایسا ہندوستان جس میں آنا جانا، کاروبار کرنا اور پڑھنا پڑھانا کوئی مسئلہ نہ ہو، اور دشمنی کی بجائے ریئلٹی آف ٹو نیشن تھیوری کو سمجھا جا سکے، اپنایا جا سکے۔ مجھے یاد ہے ہنا ربانی کھر ایک دفعہ انڈیا کے سرکاری دورے پر گئی تھی، اور انڈین نیوز پیپر نے شہ سرخی پر لکھا تھا کہ پاکستانی بم ان انڈیا۔ تو جناب یہ بیوٹی بمز کا تبادلہ کم از کم جنگی بموں سے بہت بہتر ہے۔ اس پر سوچئے گا اور اسی پر اکتفا کریں۔ ہم دونوں ملکوں کا امن، یہاں کا ادب اور لٹریچر اس کے لیے بہت بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ امید ہے میں اپنا میسج آپ تک، آپ کے شعور تک پہنچا پایا ہوں گا، اور امید ہے کہ آپ لوگ جو بھی میری اس ویڈیو کے پیغام کو سنو گے، دیکھو گے، وہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کرو گے اور اپنے لیڈرز کے چناؤ میں ان کو یہ بتاؤ گے کہ بھائی یہ ہماری شرائط ہیں کہ جی پاکستان ہمارا دشمن ہی صحیح، لیکن کم از کم ہندوستان کو ایک اچھا دشمن بننا ہے، ایک انسان دوست پالیسی کو اختیار کرنا ہے۔ آپ کے گاندھی جی نے کہا تھا کہ جب کسی ملک کے بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے مرنا شروع ہو جاتے ہیں جنگ میں، تو پھر جنگ بندی ہو جایا کرتی ہے، پھر وہ جنگ نہیں کرتے، پھر وہ جنگوں سے دور بھاگتے ہیں۔ تو سر آپ اپنے ہی لیڈرز کی، اپنے ہی فلاسفرز کی، اپنے ہی بڑے لوگوں کی جنہوں نے ہندوستان کو بنایا، ہندوستان کو سرو کیا، ان کی باتوں کو مان لیں۔ تو پھر ہمیں یہاں بیٹھ کے، پاکستان سے بیٹھ کے آپ کو لیکچرز نہیں دینا پڑیں گے۔ تو آپ کے ہاں تو بہت بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ہم فالو کرتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر بہت سارے انڈین ٹیچرز سے جو ہے نا بڑی باتیں سیکھتا ہوں۔ تو کوئی بات نہیں، آج اگر آپ کو کوئی چیز سکھا رہے ہیں تو بجائے اٹیکس کرنے کے، بجائے کومنٹس کے اندر اپنی بھڑاس نکالنے کے، آپ اس بات کو سمجھیں کہ میں نے آپ کو جو مثال دی ہے یہ امن کے لیے دی ہے، اور آپ کو اگر کہیں پہ ایسا لگے کہ میں نے آپ کو دھمکی دی ہے، یہ دھمکی نہیں ہے، یہ میری غلطی ہو سکتی ہے، میرے لہجے کی کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن میرا مقصد دھمکی دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی میں دھمکی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر میں دھمکی دیتا ہوں تو پھر میں امن کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ تو میں آپ کو امن کی اس آشا کے اندر، امن کی اس پیغام کے اندر دعوت دیتا ہوں، اور اپنی کوشش میں نے اس کے اندر ڈالی ہے، مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے۔ پاکستان کا جو اس وقت کنڈیشن ہے، جو سٹیٹس ہے، جو سچویشن ہے، وہ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ اپنی سچویشن اور اپنی کوشش اس میں شامل کریں، تو اللہ خیر کریں گے۔ والسلام۔